الرحمن الرحیم۔ جی پچھلے سبق میں ہم نے یہ آخری جو بات پڑھی تھی، ذخیرہ اندوزی، اس کا کیا حکم ہے، اور پھر ذخیرہ اندوزی یہ ہر چیز میں ہے یا جو ہے وہ صرف یہ طعام میں منع ہے، یہ بات بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ اور اس حوالے سے یہ راجے قول پڑھا تھا کہ تمام چیزوں کو جو انسانی جو ضروریات میں آتی ہے نا، تو وہ ضرورت کی چیز کو جو ہے وہ جو مانگ ہے مارکیٹ میں، لوگوں کو ضرورت ہے، تو اس لیے روک لینا تاکہ مہنگے داموں میں بکے۔ تو یہ جو ہے نا وہ چاہے طعام ہو یا کوئی اور چیز ہو، ایک ہی حکم ہے۔ اسی طرح یہ التسعیر جو ہے یہ پڑھا تھا کہ ریٹ مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس پہ ہم نے بات کر لی تھی کہ دیکھیں، ہر انسان کے اخراجات اس میں مختلف آتے ہیں، تو اب سب کو ریٹ ایک ہی رکھیں تو یہ اس کے لیے نقصان ہو سکتا ہے مالک کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے، بلکہ جب آپ سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا تھا ان اللہ هو المسعر، ریٹ اللہ ہی مقرر کرنے والا ہے، میں تو مقرر نہیں کروں گا۔ وَيَجِبُ وَضْعُ الْجَوَائِحِ، یہ دوسری بات تھی کہ اگر کوئی باغ مثال کے طور پہ بیچ دیا ہے، اب اس نے 5 لاکھ روپیہ اس کی ایک سال کا ٹھیکہ طے کر لیا پھل دیکھ کے، لیکن 2 4 دن بعد جو ہے وہ سخت طوفان آیا، وہ جتنا جو پھل تھا وہ ضائع ہو گیا، سیلاب آ گیا، خراب ہو گیا۔ تو اب اس جو وہ جب بیچارہ مصیبت زدہ ہے، تو اس کا نقصان جو ہے ہو گیا ہے، تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو بعض نے کہا کہ اگر ثلث تک ہے تو پھر ضروری نہیں، اگر ثلث سے زیادہ ہے تو پھر یہ معاف کیا جائے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کو معاف کرنا ہی چاہیے۔ اسی طرح لا یحل سلف و بے اور ادھار یہ جائز نہیں۔ ولا بیعتین فی بیع، ایک بے میں دو بیو، دو ریٹ، یہ کل بات کر لی تھی کہ قسطوں پر چیز جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں، اور اس پر خراج قول بھی بتا دیا تھا کہ بعض علماء کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ شیخ مبشر احمد ربانی صاحب رحمہ اللہ نے جو اپنا لکھا ہے وہ عدم جواز کا لکھا ہے، اور اس پر دلیل یہ حدیث بناتے ہیں من باع بیعتین فی بیعت فلہ اوکسہما او الربا، کہ جو جس میں دو ریٹ آ جائیں گے، دو قیمتیں آ جائیں، تو کم قیمت لے گا ورنہ وہ سود ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس بنا پر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں دو قیمتیں آ جاتی ہیں اور وہ کم نہیں لے رہا ہوتا، وہ اوپر والی قیمت لے رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کا مفہوم اور بیان کیا ہے، جیسے کہ ایک بے میں دو بے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ شرط لگائے کہ میں اس شرط پر تجھے یہ چیز بیچوں گا کہ تو مجھے وہ چیز بیچ، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس شرط پر دوں گا کہ جو تمہارے پاس گاڑی ہے مجھے وہ بیچو۔ اسی طرح لار یزمن، جس کا ضامن نہیں انسان، اس کا منافع بھی جائز نہیں۔ یہ بات ہماری پڑھنا تھی ہم نے یہاں سے کہ جس چیز کا انسان ضامن نہیں، اس کا منافع بھی جائز نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بعض لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، اب دفتر والے ہمیں بھیجتے ہیں، وہ ہمیں بھیجتے ہیں بازار میں جاؤ یہ فلاں چیز خرید کے لاؤ، بازار میں اس کا ریٹ ہے 500 روپے کلو۔ کہتے ہیں جی ہم وہاں محنت کرتے ہیں، تو یا ہمارا کوئی تعلق والا بندہ ہے ہمیں دے دیتا ہے وہ 400 روپے، تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم وہ 100 روپے رکھ لیں؟ ٹھیک ہے، کہ ہمیں تو کوئی اور خریدے گا تو اس کو 500 میں ملے گا،
ہمیں وہ 400 میں چیز مل گئی ہے ہمارے اس تعلق کی وجہ سے، تو کیا جائز ہے کہ ہم وہ 100 روپیہ رکھ لیں؟ تو ہم کہتے ہیں لاری بہا عالم یسمن، جب تک ضامن نہیں ہے تب تک منافع جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، چیز جو خریدی ہے اس نے خرابی آ جاتی ہے، یہ کیا کہے گا کہ جی فلاں سے ایسے ملی ہے تو وہی ذمہ دار ہے، اس کو واپس کرے، حالانکہ منافع اس نے کمایا ہے، اب یہ ذمہ دار تھا کہ وہ اس کو جو ہے وہ صحیح جو شروط کے ساتھ بات طے ہوئی ہے، بے ہوئی ہے، اس کے مطابق وہ چیز مہیا کرے، ذمہ کو نہیں اٹھاتا۔ تو جب ذمہ نہیں اٹھاتا منافع کا حقدار بھی نہیں ہے۔ اسی بات کو یوں بھی سمجھ لیں، یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ دونوں طرف سے کمیشن لیتے ہیں، تو اب اگر وہ کہیں کہ جی ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کاغذات اس کے اوکے ہیں نہیں ہیں، بس ہم نے تو صرف ملانے کی آپ کو جو ہے وہ ہمیں ہمارا جو ہے نا وہ دیا جائے کمیشن، باقی ہمارا کوئی ذمہ نہیں، نہیں وہ ضامن بنیں گے تبھی وہ منافع لیں گے جب وہ ضامن بنیں گے، کاغذات کی ذمہ داری ان کی ہے، اگر اس میں کوئی 2 نمبری ہوتی ہے کل ذمہ دار ہے۔ اسی طرح وَبَيْعُ مَا لَيْسَ عِندَ الْبَائِعِ، کہ انسان کے پاس جو چیز موجود نہیں ہے اس کی بے کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ وہ حدیث میں ہے لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تیرے پاس موجود نہیں ہے اس کو جو ہے وہ آگے بیچو نہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان اگر آگے بیچ دیتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ آ گیا، ریٹ کو فرق ہوا، اس نے جو ریٹ سمجھا تھا وہ نہ ہوا، تو کئی اس میں خرابیاں ہو سکتی، وقت پہ ڈلیوری نہ ملی، اس کا تو یہ تھا کہ ابھی گھنٹے میں مل جائے گی، اور گھنٹے بعد پتا چلا کہ اس کی مجبوری بن گئی ہے، وہ آیا نہیں، دکان نہیں کھولی اس نے، تو اب وہ شخص کو اچانک ضرورت ہے، تو دیکھیں اس میں دھوکا ہو گیا نا اس کے ساتھ، تو اس یہ جو ہے جو اس کے پاس چیز موجود نہیں ہے اس کو نہ بیچے۔ اسی طرح بے فضولی کا حکم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ کسی کی چیز کوئی انسان بیچ دے، ٹھیک ہے، تو اگر تو وہ اس کو اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے آپ نے بیچ لی مجھے قبول ہے، تو اس بے کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کی اجازت نہیں دی تھی، تو پھر وہ چیز یہ بیچ ہی نہیں سکتا تھا، اس کی ہے ہی نہیں۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی دوست کی وہ چیز اندازہ ہے کہ اس نے نام لیا تھا کہ چیز بیچنی ہے، اب اس کے پاس تھی، کوئی گاہک آیا، اس نے گاڑی بیچ دی، اور جا کے کہا جی وہ اس میں آپ سے ایک بار بات سنی تھی، تو گاہک آ گیا، اچھا تو میں نے کہا فائدہ اٹھائے، میں نے بیچ دی فوراً۔ اب اگر تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے قبول ہے تو صحیح ہے، اگر مالک کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو اس کی اجازت نہیں دوں گا، تو اس صورت میں یہ بے درست نہیں ہوگی، یعنی یہ اجازت پر موقوف ہوگی۔ آگے اسی طرح ہے وَيَجُوزُ بِشَرْطِ عَدْمِ الْخِدَاعِ، دھوکہ نہ دینے کی شرط پر بے کرنا یہ بھی جائز ہے۔ وہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث جو اس حوالے سے تفصیلی آئی ہے وہ سامنے رکھ لیں کہ ایک صحابی تھے، تو اکثر لوگ ان سے ان کو جو نا کاروبار میں دھوکہ ہو جاتا، بس سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، سادہ مزاج، تو وہ زیادہ توجہ نہیں کرتے، تو ہر کسی کی باتوں میں آ جاتے، تو اب اللہ کے نبی نے اسے کہہ دیا تھا کہ بھائی جب تو بے کرے نا تو کہہ دیا کر لا خلابہ، بھی دھوکہ نہیں ہوگا، یعنی اگر دھوکہ ثابت ہو گیا تو یہ چیز واپس ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس شرط پر بے کرنا کہ جی اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہوئی تو بے واپس ہو جائے گی، تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسے فرمایا تھا کہ یہ کہہ دینا کہ لا خلابہ، بھائی اس میں دھوکہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح والخیار بالمجلس ثابت ما لم یتفرقا، جب تک یہ جدا نہ ہو جائیں، الگ الگ نہ ہو جائیں، خیار مجلس ثابت ہے۔ خیار مجلس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی چیز خریدنے گیا، وہاں کھڑا ہے، چیز دیکھی،
پکڑ لی، بات کر لی، بعض اوقات پیسے بھی دے دیے، ابھی وہاں سے نکلا نہیں، کھڑا کھڑے کہتا ہے یار میرا ارادہ بدل گیا، یا مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی، میں واپس کرنا چاہتا ہوں. تو خیار مجلس، جب تک مجلس ختم نہیں وہاں کھڑا ہے اس کا حق ہے کہ واپس کر دے. ہاں جب مجلس ختم ہو گئی تو پھر جائز نہیں ہے. اس پر دلیل ہے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو بے کرنے والے ان کو اختیار حاصل ہوگا، بیچنے والے کو بھی اور خریدنے والے کو بھی. بھئی دونوں کا حق ہے. بیچنے والا کہتا ہے میرا ارادہ بدل گیا میں نہیں بیچتا، تو صحیح ہے. معلوم یتفرقا، جب تک یہ الگ نہ ہو جائے، مجلس نہ بدل جائے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی روایت بھی ہے المتبایعان کل واحد منہما بالخیار، یہ بے کرنے والوں میں ہر ایک کو اختیار حاصل ہے علی صاحبہ ہی، اپنے ساتھی پر، ما لم یتفرقا، جب تک وہ جدا نہ ہو جائے، سوائے بے خیار کے. ٹھیک ہے، یعنی یہ خیار مجلس جو ہے یہ انسان کو حاصل ہے، یہ بات ہو یا نہ ہو، پہلے سے طے ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ شرعی اصول ہے کہ موبائل لینے گیا، ڈبہ پکڑا، ٹھیک ہے، بعد میں جو ہے وہ وہاں کھڑا تھا، کوئی دوست آ گیا یار یہ نہ خریدو، فلاں تمہیں بتاتا ہوں وہ زیادہ اچھا ہے، یہ واپس کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اس نے استعمال تو نہیں کیا نا. تو اور یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ اس نے پتہ نہیں باہر جا کے کوئی خرابی کی ہوگی، دھوکہ دیا، ایسی بھی کوئی بات نہیں. تو لہٰذا وہ واپس کر سکتا ہے. اب صرف اس میں اختلاف یہ ہے کہ یہ جو مجلس ہے حتی یتفرقا، اس مجلس کے ختم ہونے سے مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ یہ بالابدان ہے، یعنی وہ مجلس بدل جائے، مطلب ہے جگہ چھوڑ کے وہ الگ الگ ہو جائے. اور بعض نے کہا ہے کہ یہ تفرق بالاقوال ہے، کہ جب وہ خرید و فروخت کی بات ختم ہو گئی، وہ بیٹھ کے گپے آنکھنے لگے، تو اب آدھے گھنٹے بعد وہ کہتا ہے کہ بھائی واپس کرو، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، وہ ہماری مجلس تو ختم نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ تفرق بالاقوال مراد ہے کہ بات چیت وہ بے سے متعلق ختم ہو جائے. لیکن اکثر علماء کا موقف پہلے قول والا ہے کہ تفرق بالابدان ہے اصل. اسی لیے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا ایک عمل نقل کیا گیا ہے کہ جب ان کو بے پسند آ جاتی تو وہ وہاں سے چلے جاتے. ٹھیک ہے، تاکہ بے پکی ہو جائے، یہ چیز میرے لیے حتمی ہو جائے، تو مجلس ختم کر کے وہاں سے چلے جاتے. تو لہذا راجع قول کیا ہوا کہ تفرق بالابدان مراد ہے کہ یہ الگ الگ ہو جائیں. اس کے بعد کچھ اختتامی کچھ اصول و ضوابط بیان ہو رہے ہیں بیو سے متعلق، جن میں سے ایک یہ بیان ہو رہا ہے کہ کاروبار میں مشتبہ امور سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو شبے والے امور ہیں جس میں کچھ حلال اور حرام کا شک ہو سکتا ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے. وبینہما امور مشتبہات، درمیان میں کچھ ایسے امور ہیں جن میں کچھ شک ہے. تو فمن اتقى الشبہات، جو شبہات سے بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزت کو بھی بچا لیا. اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. تو کیا مطلب ہے؟ جہاں انسان ایک شبے میں ہے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، مثال پہ بات کرتے ہیں، یہ جو قسطوں کی بے ہے، ہم نے دو موقف پڑھ لیے. اب ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ دلائل سے بالکل مطمئن ہے کہ ٹھیک ہے یہ چیز حلال ہے، تو یقیناً وہ گناہگار نہیں ہے اس پر. لیکن ایک ہے کہ دل میں کھٹکا موجود ہے، ابھی مطمئن نہیں، تو یہ ہے شبہ.
تو ایسی صورت میں وہ بندہ بچے. فقد اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزت کو بھی بچا لیا. تو شبہات سے بچنا چاہیے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، بھئی شک والی چیز کو چھوڑ دو اس کی طرف جس میں شک نہیں ہے. ایک طرف یقینی بات ہے، دوسری طرف شک والی ہے، تو شک والی کو چھوڑ دو. اسی طرح اس پر دلیل یہ پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بار رستے میں گری ہوئی کھجور دے یعنی یہ احتیاط کا پہلو ہے کہ ممکن ہے یہ صدقے کی ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں اپنے لیے توہین سمجھ رہا ہوں کہ گری ہوئی چیز اٹھاؤں. وہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، چیز لقمہ گر جائے تو نیچے سے اٹھا کے کھاؤ، اس کو یوں نہ پھینک دو. لیکن یہاں آپ نے نہیں اٹھائی تو کہا یہ کوئی اس لیے نہیں کہ میں اپنی توہین سمجھ رہا ہوں کہ نیچے سے اٹھاؤں. اصل میں یہ خدشہ ہے کہ کہیں جو ہے وہ صدقے کی نہ ہو، اس لیے نہیں اٹھائی، اس لیے میں نے اس کو کھایا نہیں ہے. تو اسی طرح وہ چوتھی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ البر ما سکنت الیہ النفس، نیکی وہ ہے جس پہ دل مطمئن ہو، اور اسم اس کے الٹ ہے جس پہ انسان کا دل مطمئن نہ ہو. ٹھیک ہے. وَإِنْ أَفْتَاكَ ال، چاہے تجھے جو ہے وہ فتویٰ دینے والے فتوے دیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر دل مطمئن نہیں ہے اس میں، یا تو نہ کہ دلائل میں بالکل کلیئر ہے کہ ٹھیک ہے، اور اگر یہ صورت نہیں ہے اور اس میں دو پہلو موجود ہیں حلال و حرام کے، تو پھر جو ہے اس سے بچنا چاہیے. وہ اللہ کے نبی نے ایک مثال سے بات سمجھائی ہے کہ ایسے ہے جیسے وہ چراگاہ بادشاہوں کی پرانے دور میں نا، وہ اپنے لیے زمین جو ہے خاص کر لیتے تھے کہ یہ ہماری ہے، اس میں ہمارے جانور چریں گے اور کسی کا جانور داخل نہیں ہوگا. اسے کہتے تھے چراگاہ، عربی میں حما کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو اس کے ارد گرد جانوروں کو چراتا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی منہ ماری لیتا ہے، اس میں چلا ہی جائے گا. تو اصل میں جو بندہ تو شک سے بھی بچتا ہے، ظاہری بات ہے وہ حرام کیسے کرے گا، اور جو مشکوک چیزوں کو کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اس کے دل میں گناہ کی وہ شدت کم ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ حرام میں بھی پڑ جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو احتیاط والا، ان معاملات میں جو ہے احتیاط والا پہلو انسان کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ اکبر. تو اسی پر اور بھی کئی روایات ہیں جس میں یہ ہے کہ انسان کا دل جس پر مطمئن نہ ہو انسان کو اسے چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ کیا ایک انسان جو ہے جو حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہے. تو ایک حدیث ہے یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا لا یبالی المرء، کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے کہاں سے لیا ہے، امن الحلال ام من الحرام، حرام طریقے سے حاصل کیا ہے یا حلال طریقے سے، اس کی پرواہ نہیں رہے گی، بس پیسہ آنا چاہیے. تو لوگ جو ہے وہ اللہ کا خوف ختم ہو جائے گا. اور نقصان اس کا کیا ہے، وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنے قدموں کو حرکت بھی نہیں دے سکے گا حتی یسأل عن خمس کے لفظ بھی ہیں، یہاں اربعین ہیں، چار چیزوں کے بارے میں جب تک پوچھ نہ لیا جائے. عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں کہاں گزاری، اور جوانی کے بارے میں کہاں اس کو جو ہے گزارا، اور مال کے بارے میں من اینا اکتسبہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ پوچھا جائے گا. تو اس لیے جو ہے وہ جسد غدی بالحرام فالنار اولا بہ، جو جسم جو ہے وہ حرام پہ پلتا ہے وہ جہنم جانے کا مستحق ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا تھا کہ لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا وہ گوشت نباتا من سحت جو حرام پہ پلا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی وہ ہوتے وہ صدیق نے کہا تھا
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنہ جسد غذی بالحرام، جو جسم جو ہے وہ حرام پہ پلتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو سخت ترین وعید ہے، اس لیے بے میں، خرید و فروخت میں انسان کو یہ سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں حرام چیز میری بیگ میں طریقہ حرام کا تو نہیں آ گیا، وہ چیز تو ایسی نہیں ہے جس کو خریدنا بیچنا حرام ہے، یا میرے طریقہ تجارت میں کہیں حرام کی میزش تو نہیں ہو رہی، تو اس سے انسان کو بچنا ہے۔ اسی طرح کیا تجارت کے لیے انسان بحری سفر کر سکتا ہے؟ تو کر سکتا ہے، قرآن مجید میں ہے وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو، وہ پانی کو پھاڑتے ہوئے جو ہے وہ چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو فضل کیا ہے؟ وہی مال تجارت، تاکہ تم اس سے منافع حاصل کرو۔ تو پھر بنی اسرائیل کا ایک قصہ آپ نے بتایا تھا کہ ایک شخص جو ہے جو سمندر میں گیا اور پھر اس نے اپنی ضرورت پوری کی، تو تجارت کے ذریعے، یعنی تجارت کرنے کی بات آپ نے کی ہے، تو اس لیے انسان جو ہے تجارت کے لیے سفر کرے، حتیٰ کہ بحری جہاز کا سفر کرے، اس میں حرج نہیں ہے۔ آگے ہے، جو انسان چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک نسخہ اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمہ، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے ان یبسط له فی رزقه کہ اس کے رزق کو فراخ کر دیا جائے، رزق اس کا وسیع کر دیا جائے، اور اس کی لمبی عمر ہو، موت میں تاخیر ہو جائے یعنی عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داری کو ملائے۔ تو یہ بہت بڑا نسخہ ہے کہ انسان جو ہے بہت ساری بیماریوں کا یہ علاج، کہ انسان جو ہے وہ اپنے قریبی عزیزوں کو، رشتہ داروں کو دیکھے، ان کے ضروریات کا خیال کرے، تو اس برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ اسی کی طرح اگلا مسئلہ ہے کہ جھوٹ بول کے اپنا سامان فروخت کرنا، یہ بھی حرام ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ دنیا میں بے شک جو ہے کچھ فائدہ ہو جائے، وہ بندے اعتماد کر کے جس سے چیز خرید لیتے ہیں، اور یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے بلکہ، تو اللہ کے نبی نے وہ فرمایا ہے کہ یہ قسم جو ہے وہ سامان تو بکوا دیتی ہے، وقتی طور پہ لوگ اس کو اعتبار کر کے سامان لے لیتے ہیں، لیکن برکت مٹا دیتی ہے، برکت مٹ جاتی ہے اس سے۔ تو اسی طرح وہ حدیث میں ہے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، تین بندے ایسے ہیں اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے قیامت کا دن، ولا، اور ولا ینظر الیہم، اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں ان کی طرف، اور ولا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کریں گے، گناہوں کی معافی ان کو نہیں ملے گی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چار باتیں کی ہیں، اور چار باتیں کر کے کیا فرمایا؟ المنفق، ان میں سے ایک بندہ ہے جو اپنا سامان جھوٹی قسم اٹھا کے بیچنے والا ہے، لوگوں کو قسم دیتا، اللہ کی قسم مجھے اتنے مل رہے تھے، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے صرف دھوکہ دینے کے لیے، کہ جب اتنے کہے گا تو ظاہری بات ہے کہ اگلا بندہ وہ بڑھا چڑھا کے کہے گا ٹھیک ہے پھر مجھے اس سے زیادہ اتنے میں دے دیتا ہوں، اتنے تو اس کو جو ہے وہ مل رہے ہیں، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو کسی نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ ہے المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سامان بیچنے والا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان التجار هم الفجار، یہ تاجر فاجر لوگ ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کیسے؟ اللہ نے بے حلال کی ہے، حلال کام کر رہے ہیں۔ میں ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن قسمیں اٹھاتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے گناہگار اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی تعریف کریں گے تو زمین و آسمان کے کلابے میں لائیں گے، اس جیسی چیز تو آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی، چاہے وہ اندر سے جو ہے وہ خراب کیوں نہ ہو، اور اس کو جو ہے وہ چھپا کے وہ کوشش کریں گے کہ چیز نکل جائے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ فاجر ہیں۔ اسی طرح حضرت واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی ہماری طرف نکلے اور ہم تجارت کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یا معشر التجار، وہ تاجروں کی جماعت، ایاکم بالکذب، جھوٹ سے بچو، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو یہ آپ فرما رہے تھے کہ بھئی تجارت میں جھوٹ نہ بولو، وقتی طور پہ جھوٹ فائدہ دیتا ہے لیکن مستقل نہیں، الٹا نقصان کا باعث بنتا ہے، تو سامان بیچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔
اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا اقام صرعا وهو في السوق، ایک آدمی بازار میں کھڑا ہوا، قسم اٹھائی کہ اس کو اتنا مل رہا تھا، حالانکہ اتنا اس کو دیا کسی نے نہیں، کسی نے یہ آفر نہیں کی، تو اب وہ ایسے کر رہا تھا قسم اٹھا کے مجھے اتنے مل رہے تھے بھائی، تم اس سے زیادہ ریٹ لگاؤ، تو اللہ نے تب یہ نازل فرمائی تھی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو اللہ کے وعدوں اور اپنی قسموں سے جو ہے وہ تھوڑا سا مال حاصل کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، تو یہ بدترین گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس لیے اس جھوٹ سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح عمومی طور پہ قسم سچی بھی ہو تو خرید و فروخت میں یہ زیادہ قسمیں اٹھانا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ابھی پیچھے ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ 3 بندے جن سے اللہ بات بھی نہیں کریں گے، ان کو پاک نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک شخص، یہاں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ وہ آدمی جو سامان اللہ نے اس کو دیا ہے بیچتا ہے تو قسمیں اٹھا کے خریدتا ہے، تو قسمیں اٹھا کے اللہ دی قسم میں میرے کو پیسے ہے ہی کو نہیں، ہے ہی انہیں دن واسطے، ٹھیک ہے، اس طرح کرتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم مجھے اس کا اتنا ریٹ تو مل رہا تھا، میں نے بیچا نہیں، تو آپ بھائی ہیں، آپ مجھے اتنا ہی دے دیں، آپ کو میں اتنے میں دے دیتا ہوں، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے یہ اس کو، تو وہ اخلاقی طور پہ انسان جو ہے وہ لاجواب ہو جاتا ہے، آپ کیا کہیں اس کو۔ تو بہرحال یہ ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کے سامان بیچنا، یہ بالکل جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور انسان اگر سچ بولے تو وقتی طور پہ ممکن ہے اس کو نقصان ہو جائے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت ابو سعید الخدری کی روایت ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو سچا تاجر ہے نا اور امانت دار ہے تو یہ قیامت کا دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے درجے میں یا ان کے برابر اس کو اجر عطا کریں گے۔ تو یہ اتنا بڑا جو ہے وہ اجر ہے اس میں کہ انسان ہمیشہ سچ بولے۔ اسی طرح وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی روایت ہے، فرمایا التاجر الامین الصدوق المسلم مع الشہداء یوم القیامہ، یہ قیامت کا دن جو ہے وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، اللہ اس کو یہ درجہ دے دیں گے۔ تو اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو آواز دی یا معاشر التجار، انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی حاضر ہے، تو فرمایا کہ ان التجار یبعثون یوم القیامہ فجارا، قیامت کے دن یہ اٹھائے جائیں گے، یہ فاجر ہوں گے، سوائے اس کے جو اللہ سے ڈر جائے اور سچ بولے۔ تو ان سے کیا معلوم ہوا ان ساری احادیث سے کہ کاروبار میں انسان بنیاد جھوٹ پر نہ رکھے، سچ پر رکھے، بے شک وقتی طور پہ کچھ مہنگا ہو لیکن بنیاد اس کی سچ پر ہونی چاہیے۔ اسی طرح کاروبار میں جو ہے نا وہ فیاضی سے کام لینا سے یہ مراد ہے کہ دیکھیں کسی سے لین دین چلتا ہے تو اس میں اندھیر سویر ہوتی ہے، تو اس پہ انسان جو ہے وہ نرمی سے کام لے، درگزر سے کام لے، تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو وہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا، جو شخص جو ہے نا اللہ اس پہ رحم کرے کہ جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے اور تقاضا کرتے وقت بھی نرمی سے کام لیتا ہے، مانگتا ہے پیسے بھئی آج نہیں ہے 2 دن بعد دوں گا، ٹھیک ہے چلو بھئی 2 دن بعد دے دینا، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ اس کی جو ہے وہ گالیاں نکال کے میں تیرے گھر پہ بھی قبضہ کر لوں گا کہ مجھے نہیں ملیں گے، تو ایک یہ انداز ہے۔ تو یہ جو نرمی سے کام لینے والا ہے یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے غفر اللہ الرجل کان قبلکم، تم سے جو پہلے لوگ ہیں ان کا ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، کیوں؟ جب وہ بیچتا تھا تو تب بھی نرم مزاج، اور خریدنے میں بھی نرم، اور تقاضا کرنے میں مانگنے میں بھی نرم۔ وہ بھی مشہور روایت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک بندے کو معاف کیا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، ایک ہی نیکی ہوگی، کیوں جی؟ جب یہ لوگوں سے تقاضا کرنا ہوتا تھا تو یا کسی کو معاف کر دیتا یا اس کو مہلت دے دیتا، تو یہ نیکی کا کام کرتا تھا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی طرح اگلا ٹاپک ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے کی کوشش کرے، یہ افضل ترین بات کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمانے کی کوشش کرے، اور یہ کوئی انسان کے لیے جو ہے وہ توہین نہیں ہے
اس کے سٹیٹس کے خلاف بات، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسے ہی ہم نے یہ بنائے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط، کبھی کسی نے اس سے اچھا کھانا، بہتر کھانا نہیں کھایا کہ انسان اپنے ہاتھ سے کام کرے۔ اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خوبی تھی کہ کان یاکل عمل یدی، وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو حکومت تھی لیکن اس سے نہیں، محنت کر کے خود کما کے وہ کھاتے تھے، تو یہ ان کی تعریف کی گئی ہے۔ اسی طرح وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان داؤد علیہ السلام کان لا یاکل الا من عمل یدیہ، وہ نہیں کھاتے تھے مگر اپنی ہاتھ کی کمائی۔ تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ انسان خود محنت کرے، اور یہ انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کر لیں کھیتی، حضرت داؤد علیہ السلام وہ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ تو گویا کہ یہ لوہے کو پگھلانے والا کام، جسے ہم لوہاروں والا کام کہتے ہیں، یہ کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ جو ہے کہ آپ کشتی بنائیے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، تو بڑی یہ کام کرتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کپڑا سینے کا کام کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے یہ کام کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں بھی چرائی ہیں، اور بلکہ مکہ کے لوگوں کی بکریاں بھی آپ نے چرائی ہیں۔ یہ سوال کیا ہے کہ ہاتھ سے کمائی کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ سے لازمی یہ نہیں کہ انسان مزدوری کرے، یعنی خود کام کرے۔ ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے جو ہے وہ پیسوں پہ پلنے والا، ایک یہ انداز ہے، اور ایک ہے کہ انسان خود محنت کرنے والا۔ تو جو انسان جو ہے وہ خود محنت کرتا ہے، تو یہ افضل کام ہے کہ انسان خود محنت کرے۔ لازمی نہیں ہے کہ اس مراد مزدوری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے مزدوری کرے گا تبھی یہ فضیلت حاصل ہوگی، نہیں، تجارت کرتا ہے تو یہ خود کر رہا ہے نا یہ۔ اور ایک ہے کہ باپ کے پیسے پر ہے کہ جو ملے گا بس وہی خرچ کرنا ہے، وہی اڑانا ہے میں نے۔ تو یہ ہے اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا۔ اور اسی طرح وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا جو ہے وہ اٹھا کے لائے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، مانگے۔ یہ بھی ہے نا کہ انسان کام نہ کرے، مانگنا شروع کر دے۔ اب باقاعدہ جو ہے وہ پورا پورا خاندان یہی کام ہوتا ہے، کچھ نہیں کرنا، بس مانگنا ہے۔ تو یہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے، وہ اس کو دے یا نہ دے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی توہین نہ سمجھے کہ میں جاؤں لکڑیاں کاٹوں پھر اس کو جو ہے وہ اٹھا کے لاؤں بازار میں بیچوں۔ یہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہم جو ہے نا وہ ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ چھوٹا کام ہے، یہ میں کروں گا تو میری توہین ہو جائے گی۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام سے افضل کون ہے، اور انہوں نے کون سے کام کیے؟ ٹھیک ہے، سارے تاجر نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے لیکن بکریاں بھی چراتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ انسان خود جو ہے وہ رسی لے کے جائے، لکڑیاں اٹھا کے لائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ صحابہ یہ خود کام کرتے تھے، تو حتیٰ کہ وہ پسینہ اتنا آتا کہ ان سے بدبو ہونے لگتی۔ تو اسی لیے وہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ہر جمعے کے دن جو ہے غسل کر کے آنا ضروری ہے، وہ اسی لیے کہا تھا کیونکہ لوگ جو ہے یہ سخت کام کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ انسان کے جو ہے وہ کوئی عزت کے منافی بات نہیں ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، خود کام کرتا ہے۔ تو انسان کو جو ہے وہ خود کام کرنا چاہیے، اور یہ بہترین کمائی ہے انسان کے لیے۔ چلیں جی، بس یہاں تک رہنے دیتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔